رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر رمضان مہینے کے اس خاص ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں۔ ہمارے سماج میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ نفل روزہ رکھنے میں، نفل نماز پڑھنے میں اور نفل عبادت کی طرف زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، اس کی کمزوری کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے عبادت گزار ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، مگر وہ اس طریقے سے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ اسے چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، مگر وہ ان چیزوں سے خود کو بچاتے تو نہیں ہیں، مگر عبادت کی تعداد بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ عبادت بڑھا لیتے ہیں کہ جس سے انہیں اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر ایسی باتوں سے وہ نہیں بچ رہے ہوتے ہیں جو عبادتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایسی ہی حدیث جو کافی ہے ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ واقعی میں عبادتوں میں اضافہ کرنے سے زیادہ گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، میں میرے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، جو قیامت کے دن اچھے اعمال کا اتنا ذخیرہ لے کر کے آئیں گے جو پہاڑ کے مانند ہوگا اور بہت چمکتا ہوا ہوگا۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، مگر اللہ رب العزت اسے ہوا میں بکھرتے ہوئے دھول کی طرح بنا دیں گے۔ قال ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول ان کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے اور ان کے صفات، ان کی عادات ہمیں بتائیے۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں اور ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہارے ہی سوسائٹی سے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ راتوں میں وہی عبادتیں کرتے ہیں جو تم عبادتیں کرتے ہو۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، مگر وہ ایسے لوگ ہیں، اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حدیث کافی ہے ہمیں یہ بتا دینے کے لیے کہ وہ لوگ جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر تنہائی میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، ایسے گناہوں سے جو لوگ پرہیز نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ ان کے ثواب چاہے وہ پہاڑ جتنے ہوں، مگر اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ انہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اور صبح پھر لوگوں کے سامنے میں پرہیزگار اور متقی ہو جاتے ہوں گے۔ پھر جب رات میں ہوتے ہوں گے یا تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو جاتے ہوں گے۔ تو ایسی عادتوں کی وجہ سے اور ایسی عادتوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ گمراہی میں ہے اور انسان ہمیشہ خسارے میں رہے گا، اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہی باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے ایک شعر بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی، جب میرا رب مجھ سے کہے گا تمہیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، حال یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا کرتے تھے، مگر آج تم انہی گناہوں کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو۔ ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیا ہے اس شعر نے کہ ہم جو رب ذوالجلال ہے،
جو पूरे कायनात का रब है, जो हमारा बनाने वाला है, हम उसके सामने गुनाह करने से परहेज नहीं करते हैं। जब हम तन्हाई में होते हैं तो जिस हद दर्जा हम गिर सकते हैं गिर जाते हैं, जितना हम गुनाह कर सकते हैं कर लेते हैं। मगर जब हम लोगों के सामने होते हैं तो मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार बन जाते हैं। लोगों के सामने इबादतें कर कर के दिखाते हैं और अपनी इबादतों को बयान करते हैं। कुछ लोग तशहीर नहीं भी करते हैं, अपनी इबादतों को छुपा कर रखते हैं। अगर उनके अंदर भी ये कमी मौजूद है, अगर वो तन्हाई में और लोगों के सामने में बुराई से नहीं बचते हैं, गुनाहों से नहीं बचते हैं, अल्लाह का डर अपने अंदर नहीं रखते हैं, तो उनकी इबादतों का कोई काम नहीं है। पूरी उम्र इबादत करके गुजर जाएगी, मगर जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो वो इबादतें हवा में उड़ जाएंगी और उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से और तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी से बचाए रखे और ऐसे लोगों में हमारा शुमार फरमाए जिन लोगों को अल्लाह ताला आखिरत में इज्जत बख्शेगा, सवाब बख्शेगा और जन्नत में उन्हें दाखिल करेगा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।